راجہ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. یہ جو کل بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, انہوں نے کہا ہے کہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. ابھی یہ بھی اس پر ہی بات کر رہے تھے, ان کی اسمگلنگ اور جو غیر قانونی اسپیکٹرم ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹس کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اگر کوئی قانون تھا تو اس قانون کو اب تبدیل ہونا چاہیے, کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں اور اس قسم کی گاڑیوں کا جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, رجسٹریشن نہیں ہے یا ان کی پلیٹس وہ ایگزیکٹ نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کو اس پر کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, ذرا اس کو سمجھائیے گا. میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں بالخصوص کے پی کے میں, جی بی میں, بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں بڑی تعداد میں یہ چل رہی ہیں, اور ظاہر ہے ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, انہیں آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر پاتے, ان کے ذریعے اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, ان کے ذریعے ہر طرح کے جرائم ہوتے ہیں. اور یہ تو بڑا ایک عرصے تک انسینٹیو دیا جاتا رہا جی کہ ہم, یعنی میں پرانی بات ہے آج سے 15-20 سال پہلے کی, کہ 1 لاکھ میں آپ کو مہران گاڑی فلاں جگہ پہنچا کے دیتے ہیں, اس طرح کی ہم باتیں سنتے تھے. ایک جو پراڈو گاڑی ہے یا لینڈ کروزر ہے وہ اتنے لاکھ میں آپ کے گھر پہنچ جائے گی. اور پھر یہ جو مؤثر لوگ ہیں, جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو گورنمنٹس کے اندر ہیں یا بیوروکریسی کے اندر ہیں, تو ان کے پاس بھی اس طرح کی گاڑیاں ان کے عزیز و اقارب, کیونکہ کوئی چیکنگ نہیں ہے. پولیس والے ظاہر ہے انہیں وہ دیکھیں کہ پیپرز نہیں, میرے پاس ہی گھر چھوڑ رہے ہوں, بس بات ختم ہو گئی. تو اس کا ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو آپ کے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, اس میں لیگل میٹر ہے یا ایڈمنسٹریٹو میٹر؟ آن بوتھ سائڈ. ایک تو کرنا کیا ہوگا لیگلی یہ ہے کہ اس کے حوالے سے لیجسلیشن ہونی چاہیے اور قانون سازی, اور ان میں جس سے بھی پکڑی جائے اس کی سزا کا تعین صرف گاڑی نہ پکڑی جائے بلکہ اسے ایک سزا ہو, ٹھیک ہے, پنشمنٹ. بٹ یہ کیا فیڈرل نے کرنا ہے یا پروونس نے کرنا ہے؟ دیکھیے نا, یہ دونوں سطح پہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں فیڈرل لیول پہ اس کی قانون سازی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ ہماری وہ کرے اور ظاہر وہ اپلیکیبل ہوگا. یہ لیجسلیشن ہونی ہے اس پہ, کیوں کوئی ایگزیکٹو آرڈر پرائم منسٹر کا نہیں؟ ایگزیکٹو آرڈر تو دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا, وہ ایگزیکٹو نے تو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا. ایک قانون بن جائے, اس میں سزا کا تعین ہو, بھاری بھرکم فائنز ہوں, گاڑیاں ضبط ہوں, اور ان کی پھر ہسٹری ٹریس کی جائے کہ اس سے پہلے کن کن جرائم میں یہ لوگ ملوث رہے, تو اس کی بنیاد پہ یعنی لاء میں ایک یونیفارمٹی آپ کہہ رہے ہونا چاہیے, اکراس پروونسز اور یونیفارمٹی ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ جس طرح سے اسلام آباد میں آپ کر رہے ہیں کہ ای ٹیگ والی گاڑیاں اسلام آباد میں داخل ہو سکتی ہیں. اب جو ایک فیک نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے اسے ای ٹیگ نہیں لگ سکتا, نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے اسے ای ٹیگ نہیں لگ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے اندر داخل ہونے والی گاڑیاں جینون ہی ہوں گی. تو اس طرح کا میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اگر دیکھا جائے اس طرح کے میئرز دیز کین بی ٹیکن. اوکے, اور واٹ اباؤٹ انفارمیشن وارفیئر, وہ جو آج آرمی چیف بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو خطے میں جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں یہ انفارمیشن وار بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے, اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کس لیگل فریم ورک کی ضرورت ہے, کیا کرنا ہوگا حکومتوں کو تاکہ یہ جو انفارمیشن وارفیئر والا چیلنج ہے اس سے نمٹا جا سکے؟ دیکھیے نا, وہ میرے خیال میں ان کا بیان نہیں سن سکا میں, یہ بہتر تھا کہ آپ جو ہمارے منسٹر ہیں حذیفہ صاحب, انہوں نے تو بتایا کہ ہم جو غیر ہے وہ وکیل تو وہ بھی ہیں شاید, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ جو ریکوائرڈ ہوگا گورنمنٹ وہ کرے گی, جو لیگل ریکوائرمنٹ ہوگی. دیکھیں نا ان کی سفارشات آئیں گی اداروں کی کہ یہ اس محاذ پہ یا اس فیز یا اس پہلو کے اس اسپیکٹ کے حوالے سے ہمیں قانون سازی چاہیے. اوکے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.